ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں مجھے بچا لو، مجھے کہیں نہیں جانا اماں۔ اماں میرا دل رک جائے گا، ابا سے کہو نا مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ وہ بری طرح سے روتے اپنی ماں سے چپکی بیٹھی تھی، جیسے اس کی ماں واقعی اس پر ہونے والے ستم سے بچا لے گی، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں بس مجبوری اور بے کسی کی مثال بنے، بے انتہا رنجیدہ سی، اپنی بیٹی کے کبھی بال تو کبھی پیٹھ سہلاتی، لب سیے ہوئے تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا کرے، یا پھر تسلی کے دو بول ہی بول دے، لیکن چونکہ جانتی تھی کہ اس کی دی تسلی بھی اس کی بیٹی کو اس وقت پرسکون اور مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ اماں اپنی نوری کو کہیں چھپا لیں، کیونکہ اگر میں چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ اماں میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اپنی باتوں سے اپنی ماں کا ناتواں دل روکنے کا سبب بن رہی تھی۔ بس کر دے میری بچی، تو اس طرح وقت سے پہلے ادموئی ہوئی جا رہی ہے، دل میں کوئی اچھی امید رکھو۔ بالآخر اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھ کر اس کی ماں نے لب کشائی کی۔ ابھی دونوں ماں بیٹی اپنا اپنا غم غلط کر رہی تھی کہ کمرے کے باہر سے نوری کے ابا کی زوردار پکار ان کے کانوں میں پڑی، تو اس کی ماں جلدی سے اس کے پاس سے اٹھتی باہر کی جانب لپکی۔ زلیخا، زلیخا۔ نوری کے باپ کا لہجہ سخت سا تھا۔ جی جی نوری کے ابا، نوری کی ماں گھبرائی ہوئی بولی۔ اس کا دل ناخوشگواری سے بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ آج وہ گاؤں میں ہونے والی پنچایت میں گئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے ذیشان کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی نوری کو ونی کے طور پر پیش کرنا تھا، لیکن نوری اور اس کی ماں جو صبح سے اب تک اس امید پر تھیں کہ کیا پتہ دوسری طرف والا خاندان ونی پر مانے ہی نہ، لیکن اب نوری کے باپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر گئے۔ وہ لوگ ونی کے لیے مان گئے ہیں، بڑی مشکل سے منایا ہے، کیونکہ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہوئے پھر رہے تھے کہ انہیں بس ہر حال میں ذیشان چاہیے تھا، لیکن شکر میرے ساتھ ایک دو اور بڑے لوگوں نے مل کر ان سے بات کرتے انہیں راضی کر لیا ہے۔ ان کا ارادہ بدل نہ جائے، اسی لیے کل ہی ونی کے لیے سب اکٹھے ہوں گے۔ نوری کا باپ اسلم اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے کس قدر مطمئن لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ نوری کی ماں زلیخا کے چہرے پر یہ سب سنتے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نہ جانے سامنے کھڑا شخص کیسا باپ تھا جو اپنے قاتل بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کرنے پر اتنی آسانی سے تیار ہو گیا تھا۔ اسلم، وہ نوری۔ آخر زلیخا نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا، کیونکہ اب تک کی زندگی میں تو اس نے بس چپ سادھ کر گزار لی تھی، کبھی اپنے دل کی بات پر کان نہیں دھرے تھے، ہر ماحول اور وقت کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کیا تھا، لیکن آج اپنی بیٹی کے لیے وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ کیا نوری؟ میں بتا رہا ہوں زلیخا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تمہیں تو چاہیے کہ نوری کو اچھے سے سمجھاؤ کہ بھائی کی جان بچانے کے لیے وہ چھوٹی سی قربانی دے دے۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں کے لیے جان تک دے دیتی ہیں۔ اسلم خشک لہجے میں بولتا زلیخا کو مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زلیخا منہ پر دوپٹہ رکھے اپنی آواز دبا کر رونے لگی۔ زلیخا اسلم کی دوسری بیوی تھی۔ اسلم کی پہلی بیوی کسی بیماری کے تحت وفات پا گئی تھی، اور اسلم کا اپنی بیوی سے ایک بیٹا ذیشان تھا۔ ماں کے مرتے وقت ذیشان کی عمر 8 سال تھی، اس لیے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلم نے دوسری شادی زلیخا سے کر لی، جس سے اس کی ایک بیٹی نور فاطمہ تھی، جسے سب نوری کہہ کر بلاتے تھے۔ ذیشان اور نوری کے درمیان کبھی بہن بھائی والا پیار پیدا نہ ہو سکا۔ بچپن میں اگر کبھی نوری ذیشان کی طرف لپکتی بھی تو وہ آگے سے اسے جھڑک دیا کرتا۔ وہ اکھڑ مزاج لڑکا تھا، جسے بڑھتی عمر کے ساتھ نوری سمجھ گئی تھی، اور اس کی زندگی بھی بس پھر اپنی ماں کے گرد گھومنے لگی۔ ذیشان کا زلیخا سے بھی سلوک کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے کافی نزدیک تھے، لیکن زلیخا اور نوری کے ساتھ وہ دونوں نہ جانے کیوں سرد رویہ رکھے تھے۔ اسی طرح بچے بڑے ہوتے جوان ہو گئے۔ جب ایک دن ذیشان اپنی بندوق چلانے کا شوق پورا کرنے گھر سے باہر چلا گیا
اور تب اسے غلطی سے شاہ خاندان کے ایک بیٹے کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے ذیشان تو موقع پر ہی وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن پیچھے گھر والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر گیا، اور ان مشکلات کی زد میں سب سے زیادہ نوری کا وجود آ رہا تھا کہ اسلم اپنے اکلوتے بیٹے کی جان بخشی اور واپسی کے لیے نوری کو استعمال کرنے لگا تھا کہ ایسے رسم و رواج اس گاؤں میں عام تھے کہ مردوں کی غلطیوں کا خمیازہ اکثر عورتوں کو بھگتنا پڑتا تھا۔ پھر رات کے بعد اگلا دن شروع ہوا تو یہ دن زلیخا اور نوری کے لیے کوئی خوشی کی نوید لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ آج تو ان کے گھر ماتم کا سما تھا کہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگی بس روئے جا رہی تھی، جس میں ابھی بھی نوری کی اپنی ماں سے بس ایک ہی التجا تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح کر کے بچا لے، لیکن کل جو اس کی ماں خود کے آنسوؤں پر ضبط کیے ہوئی تھی، آج اونچی آواز میں روتے نوری کے دل کو مزید سہما رہی تھی۔ جب دروازے پر زوردار آواز میں دستک ہوئی تو نوری اپنی ماں سے اور زور سے لپٹ گئی۔ نہیں اماں، باہر نہیں جانا، نوری لرزتی آواز میں بولی، لیکن جب دروازے پر لگاتار دستک ہوتی چلی گئی تو ناچار زلیخا کو دروازے کی سمت آنا پڑا۔ اس نے اپنا آنسوؤں سے دھلا چہرہ صاف کرتے دروازہ کھولا تو سامنے شاہ خاندان کا ملازم اور اس کے ہاتھ میں ساز و سامان دیکھتے اسے حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ یہ کپڑے اور زیور رکھ لو، شام تک اپنی بیٹی کو تیار کر دینا، یہ شارق سائیں کا حکم ہے، کیونکہ تمہاری بیٹی ورنی کے طور پر انہی کے نکاح میں جانی ہے۔ ملازم متوازن آواز میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا زلیخا کے ہاتھ میں سامان پکڑاتے وہاں سے چلا گیا۔ زلیخا کچھ پل اپنے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھتی رہی، پھر بے جان سی ہوتے واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں، یہ کیا ہے؟ نوری نے حیرانگی سے سوال کیا۔ نوری کے سوال پر زلیخا نے اس کے سامنے شاہ خاندان کے ملازم کی بات دہرا دی تو وہ بھی آگے سے گم سم ہو گئی۔ بنی میں جانے والی لڑکیوں کے لیے بھلا کب دلہن کے لباس آنے لگے؟ اماں، وہ شارق سائیں تو پہلے سے شادی شدہ ہے نا، تو پھر؟ یہ بات کہتے نوری کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دو عجیب تاثرات لیے، آنکھیں اور خشونت بھرا چہرہ ابھرا تو نوری جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ تو پھر کیا میری بیٹی، ہم ایسی کوئی بات کرنے کے قابل بھلا کہاں ہیں؟ ہر طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ نوری کی بات پر زلیخا اسے جواب دیتی آخر میں بڑبڑا کر رہ گئی کہ اونچی آواز میں وہ مایوس کن بات کہہ کر نوری کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود نوری کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات چھاتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وقت کی گھڑیاں آگے بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی نوری کی آنکھیں خشک اور ہونٹوں پر چپ لگنے لگی کہ اب اسے اپنے بچنے کی ہر امید، ہر راہ بند ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ساکت و جامد سی اپنی ماں کے کہے پر عمل کرتی جا رہی تھی۔ ماں کے کہنے پر وہ خاموشی سے شارق شاہ کی طرف سے آیا دلہن کا لباس پہنے بیٹھ گئی کہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، جیسے وہ سرخ جوڑا نہیں بلکہ سفید کفن پہنے ہوئے ہو۔ زلیخا کا دل نوری کی چپ پر کٹنے لگا تھا، اسے لگا جیسے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا رہی ہو، اور ایسا سوچتے اس کا دل 100 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اس کے اندر کی ممتا اسے کسی طور پر چین لینے نہیں دے رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے اب تک کی زندگی میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی اور باپ کا لاڈ پیار نہیں دیکھا تھا، جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی تھی۔ تو کیا اس کی بیٹی اتنی بدقسمت تھی کہ اپنے آنے والی زندگی میں شوہر کا پیار بھی حاصل نہ کر پاتی؟ زلیخا کا دل خون کے آنسو رویا تو آنکھوں سے بھی اشک باری شروع ہوتے۔ اس کے سامنے نوری کا چہرہ دھندلا گیا کہ وہ نوری کو ہی اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی، جیسے اس کے چہرے کو اپنے دماغ میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ نوری، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ قبر جیسا سناٹا محسوس کرتے زلیخا بمشکل بولی کہ شاید نوری بولے تو اس کے دل کو کچھ ڈھارس مل جائے جو رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ کیا بولوں اماں، میرے تو سارے الفاظ ختم ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیا بولتی جن کو سننے کے بعد آپ میرے لیے کچھ کرتی۔ نوری کے منہ سے الفاظ تو نکلے لیکن وہ بھی شکوے بھرے، جس سے زلیخا کے دل میں درد پیدا ہوا۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری کو سمجھنے کے باوجود اس سے اپنی بچاؤ کی امید رکھتی تھی۔ نوری کا شکوہ سنتے زلیخا کی ہمت نہ پڑی کہ وہ دوبارہ اس سے کوئی بات کرے،
حالانکہ دل میں حسرت جاگ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے دل کھول کر باتیں کر لے، کہ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا تھی اور وہ بہت دور ہو جانے والی تھی۔ کسی بھی وقت اسلم گھر آ کر نوری کو لے جانے والا تھا۔ وہ آج خوش تھا کہ اس کا کافی دنوں سے لاپتہ بیٹا جلد واپس آنے والا تھا۔ وہ تو بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کر گیا تھا، لیکن ایک ماں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی باہری دروازے پر دستک ہوئی، دونوں ماں بیٹی نے ایک ساتھ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر نہ جانے اچانک سے زلیخا کے دل میں کیا سمائی کہ وہ باہری دروازے کی جانب جانے کی بجائے برق رفتاری سے نوری کی طرف آتی، اس کے بازو دبوچتے اسے کھڑا کرتے وہ گھر کے پچھلے دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ اپنی ماں کے اس عمل پر نوری ہکا بکا اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ دروازہ گھر کے ساتھ ہی موجود فصلوں کی طرف کھلتا تھا۔ جیسے ہی زلیخا نے دروازہ کھولتے نوری کو آہستگی سے باہر کی طرف دھکا دیا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کا دماغ اس صورتحال کو سمجھنے سے انکاری ہوا۔ اماں! نوری نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زلیخا اس کی بات کاٹ گئی۔ نوری، اگر تمہیں خود کو بچانا ہے تو تمہیں خود ہمت کرنا پڑے گی۔ بھاگ جاؤ میری بچی، جلدی، کہ میں اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس وقت گھر سے نکال رہی ہوں۔ آگے تمہاری قسمت کہ کیسی زندگی تمہارا مقدر بنتی ہے۔ میں تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کروں گی۔ جاؤ جلدی کرو، اگر تمہارا باپ آ گیا تو پھر تم اپنے ناکردہ گناہ کے نتیجے میں ملنے والی قید سے کبھی رہائی نہیں پا سکو گی۔ زلیخا اسے مزید آگے کی طرف دھکیلتے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ نوری سے کچھ بولنا محال ہوا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ یہاں اب شام کے بعد رات کی سیاہی پھیلنا شروع ہو رہی تھی، اور پھر واپس اپنی ماں کی طرف پلٹتے وہ زور سے اس کے گلے لگی۔ زلیخا نے ایک گہری سانس بھرتے آخری بار اس کے لمس کو محسوس کیا۔ دل تڑپا تھا بیٹی کی جدائی کا سوچ کر، لیکن اس وقت جذبات سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ اسی لیے اس نے دل پر پتھر رکھتے نوری کو خود کو جدا کرتے بس آنکھوں کے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا کہ اب باہری دروازے پر ہوتی دستک جارحانہ رخ اختیار کرنے لگی تھی، جسے سنتی نوری بھی ایک آخری نظر اپنی ماں کو دیکھتی، پلٹی اور دلہن کے لباس میں بھاگتے قدموں کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ کافی دور نظروں سے اوجھل ہونے لگی تو زلیخا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے، اور اس نے واپسی گھر کے اندر آتے سست روی سے چلتے بالآخر باہری دروازہ کھول دیا، اور دروازے کی کھلتے ہی اسلم غصے سے بھرا زلیخا پر اونچی آواز میں چلانے لگا۔ کہاں مر کھپ گئی تھی؟ نوری کہاں ہے؟ اسے جلدی باہر لے کر آؤ، پنچایت میں لے کر جانا ہے، سب کے سامنے نکاح ہوگا۔ اسلم نے غصے سے بولتے ساتھ اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں نوری موجود ہوتی تھی۔ وہ زلیخا نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اب اسلم کے متوقع قہر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا جلدی کرو۔ اسلم اونچی آواز میں چلایا تو زلیخا نے بے ساختہ آنکھیں بند کرتے ایک قدم پیچھے لیا۔ نوری گھر میں نہیں ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی۔ زلیخا نے نظریں جھکائے تیزی سے بولتے اسلم کے سر پر دھماکہ کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اگر کچھ ایسا ہوا تو میں اسے ڈھونڈ کر جان سے مار دوں گا۔ اسلم غصے سے پاگل ہوتا خود سے کمروں میں دیکھنے لگا، اور پھر واقعی نوری کو کہیں نہ پا کر وہ زلیخا کی طرف لپکا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یقیناً تم نے بھگایا ہوگا اسے تو میں نمٹ لوں گا، پہلے تمہارا جنازہ اس گھر سے نکال دوں۔ اسلم نے ہاتھ بلند کرتے اسے تھپڑ مارنا چاہا تو زلیخا اپنے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ پاگل عورت، بتاؤ مجھے نوری کہاں ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں زلیخا کا بازو دبوچتے ہوئے غرایا۔ مجھے نہیں پتا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے غسل خانے بھی تھی، تو جب باہر آئی تو وہ کہیں نہیں تھی۔ زلیخا سامنے کھڑے درندے سے جان چھڑوانے کے لیے مضبوط لہجے میں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی سچ بتانے پر اسلم اس کی کھال ادھیڑ دیتا۔
اسلم ایک بار خود کی تسلی کے لیے گھر میں موجود 2 چھوٹے چھوٹے سے کمروں میں نوری کو تلاشنے لگا۔ نوری کو کہیں نہ پا کر وہ بھاگتے قدموں کے ساتھ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے دروازے کی طرف جاتے اسے کھول گیا، اور پھر وہاں بھی پھیلا دور دور تک کا سناٹا اسلم کو بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب واپس پنچایت میں جا کر کیا کہے۔ جانتا تھا کہ اس کے بعد ایک بار پھر سے وہ اس کے بیٹے کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ نوری بغیر رکے بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے وہ تھکے وجود کے باوجود سڑک پر بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس افتاد پر نوری کے منہ سے چیخ نکلی، ساتھ ہی فوری گاڑی روکتے گاڑی چلانے والا شخص باہر نکل آیا۔ وہ شخص اپنی گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی کو دلہن کے لباس میں دیکھتے حیران ہونے کے ساتھ اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرے۔ اسے لگا یقیناً وہ لڑکی بد کردار ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو رولتے ہوئے گھر سے بھاگی آ رہی ہے۔ نوری نے بغور گاڑی سے نکل کر اپنی جانب بڑھتے نوجوان کو دیکھا اور پھر وہ اسے ایک اچھا انسان سمجھتے اسے مدد مانگنے لگی، لیکن اس سے پہلے اس کے مقابل کھڑے نوجوان نے اسے گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو نوری نے جھٹ اسے ساری بات بتا دی کہ اس کا باپ اسے ورنی کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو اس کی ماں نے کوئی چارہ نہ دیکھتے اسے گھر سے بھگا دیا۔ نوری کے مدد مانگنے پر وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تو نوری نے جھٹ پیچھے مڑتے ایک نظر ویران پڑتی سڑک پر ڈالی اور جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس شخص نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو نوری اسے التجا کرنے لگی کہ وہ گاڑی دوبارہ پیچھے کی جانب موڑ لے، کہ وہ اتنی جلدی دوبارہ گاؤں میں جا کر خود کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نوجوان نے نوری کی بات مانتے گاڑی کو دوبارہ سے گاؤں کی مخالف سمت میں موڑ لیا تو نوری نے گہری تشکر بھری سانس بھری۔ نوری ابھی خود کو تھوڑا پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی جب درمیانی رفتار میں گاڑی آگے بڑھاتے نوجوان نے لب کشائی کرتے جو الفاظ اپنی زبان سے باہر نکالے، جن کو سنتے نوری آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نوری کی ساری کہانی سنتے اس نوجوان کے چہرے پر کچھ پرسوچ تاثرات آئے۔ اچانک سے نوری کو نکاح کی پیشکش کر دی تو نوری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلاتے اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اور گاؤں والے اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تو اس کا نکاح کرنا ہی بہتر تھا تاکہ وہ جب کبھی کسی کی پکڑ میں آئی بھی تو کوئی اس کے سامنے اس کا محافظ بنے کھڑا ہو۔ ویسے بھی اپنے نزدیک موجود اس انسان کے لیے نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ شاید اس کی ماں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں جو وہ خوبرو سا مرد اس کی قسمت میں لکھا جا رہا تھا، جس کے چوڑے شانے ظاہر کرتے تھے کہ وہ ایک مضبوط انسان ہے، جس کی موجودگی نوری کو نامحرم ہونے کے باوجود ڈرا نہیں رہی تھی۔ وہ اسے لیے ایک فلیٹ میں آیا تھا، یہاں کچھ دیر میں ہی نکاح خواہ کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس کے چند دوست موجود تھے جنہوں نے نکاح کے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کی۔ پھر اس کے بعد جلد ہی نوری کا نکاح اسی تاریخ میں انجام پا چکا تھا، لیکن فرق بس یہ تھا کہ اس کے نام کی آگے لگنے والا نام اب تبدیل ہو چکا تھا، اور اپنی پوری رضامندی کے ساتھ وہ نکاح کے پیپرز پر دستخط کر گئی، اور اسے یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے لیے غائبانہ بھیجی گئی مدد لگ رہی تھی، جسے وہ دل و جان سے قبول کر گئی تھی۔ نوری اکیلے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہی تھی، ہاتھ آپس میں الجھائے وہ اب کچھ کنفیوز ہو رہی تھی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، نوری کی نظر بے ساختہ اس سمت اٹھی اور پھر سامنے اپنے چند منٹ پہلے بنے شوہر کو دیکھتی اس کا چہرہ جھکنے کے ساتھ آنکھوں کی پلکیں بھی جھکتی چلی گئی۔ نوری کا وجود لرزاہٹ کا شکار ہوا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کی نظر اسی پر ٹکی تھی، لیکن وہ آگے قدم بڑھانے کی بجائے وہیں دروازے کے پاس رکا ہوا تھا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ وہیں کھڑے کھڑے بولا، باہر آ جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہتا پلٹ گیا تو نوری نے گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر شرمیلی سی
धीमी मुस्कुराहट का बसेरा हुआ था कि ये एहसासात उसके लिए बहुत नए थे कि वो किसी की नज़रों से शर्मा भी रही थी और दूसरी तरफ वो उसकी मौजूदगी अपने इर्द गिर्द चा भी रही थी। अपने सर को झटकते नूरी जल्दी से दोनों हाथों से अपना लहंगा संभालती बाहर आई तो पूरे फ्लैट में खामोशी का राज था। शायद सब जा चुके थे। वो भी बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। यहाँ पर वो उसी के इंतज़ार में खड़ा था। नूरी के बाहर निकलने के बाद वो फ्लैट को लॉक करता आगे बढ़ा तो नूरी ने भी उसकी तकलीद की। नूरी के दिलो दिमाग में बहुत से सवाल सर उठा रहे थे, लेकिन फिल वक्त इन सवालों का जवाब लेने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब तो वैसे भी सारी ज़िंदगी का साथ था, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के बारे में सब अच्छे से जान लेते। नूरी शारिक शाह के भेजे उस सुर्ख लिबास में से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। गाड़ी के आगे बढ़ते ही नूरी को लगा वो अब अपना गांव बहुत पीछे छोड़ आने वाली है। दिल में कहीं उदासी डेरा जमाने लगी, लेकिन वहीं शारिक शाह जैसे इंसान और वन्नी की रस्म से बच जाने पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। नूरी ने कन अखियों से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस इंसान को देखा जो लब सख्ती से आपस में पेवस्त किए, नजरें रोड पर जमाए गहरी संजीदगी में मालूम होता। नूरी ने दोबारा नज़र अपनी गोद में रखे हाथों पर जमाई। दिल में यह एहसास जागने लगा कि क्या वो शख्स इस पर बस तरस खाते निकाह का फैसला कर गया था। वो आपके घर में कौन कौन है? नूरी सब बातों को भूलती अब एक नई परेशानी का शिकार हुई कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी नूरी का दिल बैठता जा रहा था कि क्या उसके घर वाले इसे कबूल कर लेंगे। वो सब न जाने उसके बारे में क्या सोचें, या शायद उसके किरदार को लेकर मशकूक हो जाएं कि बखूबी जानती थी कि लड़का लड़की के इस तरह चोरी छुपे निकाह को इस मुआशरे में कैसी निगाह से देखा जाता है। नूरी सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी, जबकि वो कुछ देर बाद उस पर जैसे एहसान करते बोला, सब हैं। गिनती के 2 अल्फाज बोलते वो फिर से खामोशी इख्तियार कर गया। उसने इन सब में कौन कौन शामिल है ये बताने की जहमत ही ना की। रात के अंधेरे में नूरी को पता ही ना चल सका कि गाड़ी उसके शनासा रास्तों पर दौड़ने लगी है, क्योंकि वो गाड़ी में बाहर देखने के बजाय सीट से टेक लगाते आंखें बंद कर गई थी। काफ़ी देर बाद नूरी को आंख एक झटके से खुली कि आंखें बंद करते उसे पता ही नहीं चला था कि वो अब नींद में चली गई थी, और गाड़ी रुकने पर उसकी आंख खुली। गाड़ी अब किसी घर के सामने खड़ी थी। नूरी ने चौंकते हुए अपने शौहर की तरफ देखा जो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल रहा था, तो नूरी खुद भी गाड़ी से बाहर निकल आई। नूरी की आंखों और दिमाग से नींद का खुमार कुछ कम होने लगा तो वो इर्द गिर्द के माहौल को समझने के काबिल होने लगी, और फिर जैसे नूरी के सर पर आसमान टूट पड़ा। वो चकराते सर के साथ लड़खड़ाई कि वो इस जगह इस घर से अनजान नहीं थी। नूरी का दिल सूखे पत्ते की माने लरजने लगा। वो फटी फटी आंखों से कभी इस घर को तो कभी अपने चंद घंटे पहले बनने वाले शौहर को देखते सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। खड़ी क्यों हो? आगे बढ़ो, क्योंकि हर हाल में तुम्हारी मंजिल यही है। नूरी के खौफजदा चेहरे पर एक नज़र डालते वो बोला तो नूरी का चेहरा बेसाख्ता नफ़ी में हिला, जिस पर वो सपाट चेहरे के साथ उसकी तरफ आता। अब की बार उसकी कलाई पकड़ता उसे अपने साथ घर के अंदर ज़बरदस्ती ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, इस घर में नहीं जाना। तुम धोखेबाज हो, झूठे हो। नूरी आगे कदम बढ़ाने की बजाय अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करते चीखने लगी थी, लेकिन आगे उसकी ताकत से 2 गुना ज़्यादा और दराज कामत जावियान शाह था, जो कि शाह ख़ानदान का बड़ा बेटा था, जब उसे शाह हवेली के अंदर लेकर जा रहा था। यहाँ जाते नूरी को अपनी मौत नज़र आ रही थी। वो जिस जगह से भागी थी उसकी किस्मत कुछ चक भेरियों के बाद उसे वहीं वापस ले आई थी। जावियान शाह बेहिस बना बगैर उसकी चीखों पुकार पर कान धरे उसे बेजान शय की मानिंद आगे की तरफ घसीटता जा रहा था। हवेली के मकीन अपने कमरों में बंद थे, लेकिन अभी कोई सोया नहीं था, इसीलिए लाउंज से बुलंद होता शोर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने का बायस बना। नूरी के चीखने चिल्लाने पर जावियान शाह के चेहरे पर नागवारी छाती जा रही थी,
कि उसे ऊंचा बोलना और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। लाउंज में आते ही जावियान शाह ने एक झटके से नूरी को छोड़ा तो वो बुरी तरह लड़खड़ाते जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे सहारा दे दिया। जावियान शाह, ये क्या हरकत है? कौन है ये लड़की? मरियम शाह यानी जावियान शाह की वालदा ने नूरी को गिरने से बचाया था और अब वो गुस्से से अपने बेटे से मुखातिब थी। उन्हें अपने सुलझे हुए बेटे का एक लड़की के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मां साईं, गुस्ताखी माफ, क्योंकि ये लड़की इसी सलूक की मुस्तहिक है। ये एक कातिल की बहन है और दूसरा उसका जुर्म यह है कि आज ये खुद को वनी से बचाने के लिए भाग गई थी। जावियान शाह ने नफरत से नूरी को घूरा और उस नफरत ने नूरी के दिल को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जावियान शाह की बात जैसे ही मुकम्मल हुई, सलमा बेगम, जावियान शाह की चच्ची, शारिक शाह की वालदा एक चील की मानिंद नूरी की तरफ लपकी और उसे अपनी तरफ खींचती वो किसी को समझने का मौका दिए बगैर उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, क्योंकि नूरी के भाई ज़ीशान से कत्ल होने वाला उन्हीं का था। इसीलिए वो अपना गुस्सा नूरी पर निकालने लगी। वहाँ मौजूद सब अफराद ने खामोशी से ये तमाशा देखा। वहाँ अब नूरी सलमा बेगम से मार खाती बुरी तरह सिसक रही थी। नूरी ने मार खाते अपनी निगाहें उठाई और उस शख्स पर जाकर ठहरी जिसको वो अपना मुहाफिज समझ बैठी थी, लेकिन वो तो बड़े आराम से चेहरा मोड़े खड़ा था। सलमा, बस करो, क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? बाकी का गुस्सा सुबह निकाल लेना। मरियम शाह ने एक तासुब भरी नज़र अपने बेटे पर डालते आगे बढ़ते सलमा बेगम को रोकने की कोशिश की। मकसद मासूम नूरी को सलमा के कहर से बचाना था, लेकिन गलती से भी उन्होंने नूरी के हक में कोई बात नहीं की थी। जानती थी कि उसे नूरी को मजीद जुल्म सितम सहना पड़ेगा। हाँ अम्मा, बस करो, क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रही हो? इस लड़की से अब मैं हिसाब किताब करूंगा। एक तो इसके भाई ने मेरे भाई को मारा, दूसरा ये भी हमारी इज्जत दो कौड़ी की करते घर से भाग गई। इसे ऐसी सजा दूंगा कि ये सारी उम्र याद रखेगी। सुबह होते ही मैं इससे निकाह कर लूंगा। कुछ फासले पर खड़े शारिक शाह ने अपनी लंबी मूंछों को ताव देते आंखों से नूरी को ऊपर से नीचे तक देखते कहा, जो उसके दिए तोहफे में कयामत लग रही थी। जबकि उसके साथ खड़ी उसकी बीवी आमना उसकी बात सुनते ही परेशान और कुछ गुस्सा भरी नज़रों से अपने बड़े भाई जावियान शाह की तरफ देखने लगी। शारिक शाह की बात पर जावियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर अपनी बहन की शिकवा भरी नज़रें खुद पर पाकर उसने आंखों में ही उसे तसल्ली दी। मेरे छोटे भाई, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लड़की अब मेरे निकाह में है। घर से भागते ये मेरी गाड़ी से टकराई थी और तभी मैंने इसे मज़ा चखाने के लिए इससे निकाह कर लिया है कि राहिम शाह मेरा भी छोटा भाई था, जिसके कत्ल होने का दुख मुझे भी है। इसलिए कातिल के घर वालों से बदला लेने के लिए वन्नी को तुम निकाह में लेते या फिर मैं, एक ही बात है। क्यों दादा साईं, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जावियान शाह ने अपनी भारी आवाज़ में बात मुकम्मल करते जलाल शाह से तस्दीक चाही थी। वो मुखातिब तो अपने दादा से था, लेकिन उसकी नज़र शारिक शाह पर थी, जो उसकी बात पर गुस्सा उगलती नज़रों से उसे देख रहा था, जिस पर उसे मज़ीद तपाने के लिए जावियान शाह ने उसे आंख विंग की तो आगे से शारिक शाह उसे ज़ेरे लब गालियाँ निकालने लगा। दूसरी तरफ एक जावियान शाह की वालदा मरियम शाह और दूसरी उसकी बहन आमना उसके निकाह का सुनते ही गहरा सांस भर कर रह गई। आमना तो बाकायदा खुश हुई थी और यह खुशी भाई के निकाह की नहीं बल्कि अपने सर से सोकन का बोझ हट जाने की थी। चलो, जो होना था हो गया, सब अपने अपने कमरों में वापस चलो। जलाल शाह ने संजीदगी से सबको हुक्म दिया तो सब ने ही उनके हुक्म की पैरवी की। सबके जाते ही जावियान शाह भी लापरवाही से अपनी पैंट की जेबों में दोनों हाथ डालता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने नूरी पर एक गलत निगाह डालना भी गवारा ना किया, जो कि अभी भी मरियम शाह के पास खड़ी चेहरा झुकाए रोते हुए हिचकियां भर रही थी। तुम मेरे साथ आ जाओ। इर्द गिर्द किसी को ना पाकर मरियम ने नूरी से नरम आवाज़ में कहा तो वो बुरी तरह चौंकते उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो उसकी अंदरूनी पाकीज़गी से चमक रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही मलामत थी। उन्हें देखते आहिस्ता आहिस्ता नूरी के आंसू रुकने लगे। आ भी जाओ।
اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تو نوری نے اس بات میں سر ہلاتے پیروں کو حرکت دی۔ مریم شاہ نوری کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور اسے زمین پر بستر بچھا کر دیتے اسے آرام کرنے کا کہنے لگی۔ انہوں نے اسے دلہن کا لباس تبدیل کرنے کے لیے اپنا ایک سوٹ دے دیا تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکے۔ ان کے اس عمل پر نوری پھر سے زاروں قطار رو دی کہ اسے اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ چپ کر جاؤ کیونکہ یہاں ابھی سب کا غم تازہ ہے، تو ایسے ہی رویے سہنے کو ملیں گے۔ برداشت کی عادت ڈالو۔ تم نے خود کو بچانے کے لیے زور آزمائی کی، لیکن تمہارا مقدر یہی حویلی تھا۔ اللہ تمہارے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے۔ مریم شاہ اسے تسلی دیتے بیڈ پر اپنی جگہ لیٹتی آنکھیں بند کر گئی تو نوری بھی اپنے بستر پر ڈھیک سے انداز میں بیٹھتے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی آنکھوں کے گرد لپیٹتے اپنا چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آج کے سارے دن میں اس کے رونے میں بس چند گھنٹوں کا ہی وقفہ آیا تھا، اور اس وقفے میں اس نے کیا سے کیا خواب سجا لیے تھے، اور اب وہی خواب اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس سب کا ذمہ دار اسے زاویان لگ رہا تھا، جسے وہ کبھی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا دماغ بھی بے حد تھکاوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ شاہ حویلی میں جلال شاہ اپنے دو بیٹوں رحیم شاہ اور فہیم شاہ کے ساتھ مقیم تھے۔ رحیم شاہ کی شادی مریم شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بچے زاویان شاہ اور آمنہ شاہ تھی۔ فہیم شاہ کی شادی سلمہ بیگم سے ہوئی تھی اور ان کے بھی دو بچے شارق شاہ اور راحم شاہ تھے۔ راحم شاہ بھی کچھ دن پہلے ذیشان کے ساتھ اپنا شوق پورا کرنے کے چکروں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ ذیشان کو پستول اور بندوق کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس نت نئے ہتھیار تھے جن کو گھر سے باہر جاتے فصلوں میں استعمال کرتا، اور تبھی اس کی پستول سے نکلنے والی گولی غلطی سے اپنی زمینوں پر موجود راحم شاہ کا سینہ چیر گئی تھی۔ زاویان شاہ کے والد رحیم شاہ بھی کچھ سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ زاویان نے باہری ملک سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اسی لیے نوری اسے پہچان نہیں سکی۔ کچھ وہ گاؤں میں بہت کم رہتا تھا کہ اس کا شہر میں خود کا کاروبار تھا، جس کی وجہ سے اس کا زیادہ وقت شہر کے فلیٹ میں گزرتا۔ کچھ عرصہ پہلے آمنہ شاہ اور شارق کی شادی ہوئی تھی۔ شارق شاہ ایک عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک بار نوری کو دیکھا تھا، تب سے وہ اس کی نظر میں تھی۔ اب ونی کی بات چلی تو شارق نے اپنا نام لیتے ونی کو اپنے نکاح میں لینے کا کہا، اور اس کے اس فیصلے پر مریم اور آمنہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ آمنہ شاہ کسی صورت سوکن برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی زاویان کو فون کرتے اپنا دکھ بیان کیا اور اسے التجا کی کہ وہ یہاں کر معاملات کو سنبھالے، اور اسی لیے زاویان شاہ شہر سے گاؤں آ رہا تھا جب اس کی گاڑی سے نوری آن ٹکرائی تھی، اور تب اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے نوری کو اپنے نکاح میں لے لیا تاکہ اس کی بہن کی پریشانی ختم ہو، ورنہ اسے نوری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ لڑکی کس بری طرح سے اس کے دل و دماغ پر بغیر اس کی اجازت کے حکومت کرنے والی ہے۔ بھابھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے اور اپنے بچوں میں فرق کرتی ہیں۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب وہاں آتی سلمہ بیگم اچانک سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو سلمہ؟ میں سمجھی نہیں، اور میرے لیے سب بچے برابر ہیں۔ مریم شاہ نے اچھمبے سے سلمہ بیگم کا شکوہ سنتے انہیں جواب دیا، یہ سب آپ کی باتیں ہی ہیں بھابھی۔ اگر ایسا ہوتا تو رات آپ اس قاتل کی بہن کو اپنے کمرے میں جگہ نہ دیتی۔ بالآخر سلمہ بیگم نے ناراضگی کی اصل وجہ بتائی تو مریم شاہ نے گہرا سانس بھرتے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ سلمہ، میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں اس لیے لے کر گئی تاکہ اس پر نظر رکھ سکوں، کہیں وہ پھر سے بھاگ نہ جائے، اور کچن میں جا کر دیکھو، میں نے صبح سے ہی اسے کام پر لگا دیا تھا۔ مریم شاہ نے اپنا دفاع کرتے سلمہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہنکارا بھرتے خود کچن کی جانب بڑھی۔ مریم شاہ نے بغور ان کی پشت کو دیکھتے نوری کے لیے خیریت کی دعا کی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کچن میں موجود نوری کے علاوہ بقیہ دو ملازمائیں باہر آتی نظر آئیں تو مریم شاہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یقیناً سلمہ بیگم نوری کے ذمہ سارا کچن کا کام لگا چکی تھی۔ جب اسی وقت نک سکھ سا تیار زاویان شاہ اپنے کمرے سے نکلتے کھانے کی ٹیبل کی طرف آیا
تو مریم شاہ نے بے ساختہ اسے دیکھتے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ وہ جس طرح دکھنے میں خوبصورت تھا ویسے ہی اس کا دل بھی خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اب نوری کے لیے اپنا دل سخت کر چکا تھا، حالانکہ اس سے تو وہ بہت قریبی تعلق بنا چکا تھا۔ اپنی کرسی سنبھالتے جیسے ہی زاویہ نے ناشتہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اسی وقت کچن سے نوری سپاٹ سے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کے کپوں کی ٹرے تھی۔ کل کا سارا وقت زاویہ نے اسے دلہن کے لباس میں دیکھا تھا، تو آج اسے یکسر بدلے حلیے میں دیکھتے کچھ پل تو اس کی نگاہ ٹھٹک گئی۔ آج اسے وہ اپنی عمر سے کچھ کم ہی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر زاویان شاہ کی بے اختیاری پر پڑتی، وہ جلدی سے سر جھٹکتے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں سب کچھ ملاحظہ کر چکی ہے۔ اے لڑکی، مجھے کچھ ہی دیر میں کچن سمٹا ہوا چاہیے، اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی تم اکیلی کرو گی، اور 1 بجے تک ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کھانے میں کیا کیا پکے گا۔ نوری کو دیکھتے ہی سلمیٰ بیگم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی، اسی لیے نخوت سے بولی، جس پر نوری نے بس سر جھکائے ہولے سے سر ہلایا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اچانک سے زاویان کا دل ناشتے سے اچاٹ ہوا، تو وہ وہیں اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی کرسی پر پھیلایا کوٹ اٹھاتے ماں کے پاس آتے، ان سے پیار لینے کے لیے سر جھکا گیا۔ مریم شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، مختلف دعائیں پڑھتی پھونکتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کچھ دن تو رک جاتے بیٹا، اس بار اتنی جلدی جا رہے ہو؟ مریم شاہ کا لہجہ پیار سے بھرا تھا۔ پھر رکوں گا، آج بہت ضروری کام ہے۔ زاویان شاہ نے اسے خود سے لگاتے جلال شاہ سے بھی اجازت چاہی، تو وہ بھی ہمیشہ کی طرح اسے گاؤں کے معاملات میں حصہ لینے کی نصیحت کرنے لگے۔ چلو تمہیں باہر تک چھوڑ دوں۔ مریم شاہ اسی کے ساتھ آگے بڑھی۔ زاویان شاہ، یہ سب کیا تھا بیٹا؟ تم ان جاہلانہ رسموں کے خلاف ہوتے خود کم سے ان پر عمل پیرا ہونے لگے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مریم شاہ کی آواز میں ناراضگی جھلکی تو زاویان بے چین ہوا۔ ماں سائیں، جس طرح روتے ہوئے آمنہ نے مجھے فون کیا تھا، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہے میں آپ کو اور آمنہ کو کبھی دکھی اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دماغ گھوم جاتا ہے میرا۔ تو بس اسی غصے میں جب وہ لڑکی میرے سامنے آئی تو مجھے یہی حل سمجھ آیا کہ اس طرح میری بہن خوش ہو جائے گی، اور مجھے اس کی خوشی کے آگے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ زاویان شاہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ وہ اپنے ان 2 قریبی رشتوں کے لیے ایسا ہی جذباتی تھا۔ ہمارے لیے تمہارا اتنا احساس ہونا اچھا لگا، لیکن جس لڑکی کو تم اپنے نکاح میں لیتے اسے اپنا نام دے چکے ہو، اس کے لیے تمہارا سرد رویہ سمجھ نہیں آتا۔ تم بھول گئے ہو وہ بھی کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے۔ مریم شاہ کے الفاظ تنزیہ ہوئے تو زاویان شاہ نے نظریں چراتے سر جھٹکا۔ اوکے اماں سائیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے بتائیں آپ کی نظر میں اس بیچاری لڑکی کے لیے اگر میں نرم پڑ جاؤں تو آپ جانتی ہیں گھر میں کیا بھونچال آئے گا۔ سلمیٰ چچی کبھی یہ برداشت نہیں کریں گی، اور اس لڑکی کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ تو اب آپ بتا دیں کیا کروں؟ بلکہ ابھی واپس اندر جاتے بڑے دھڑلے سے چچی سے کہتا ہوں کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، یہ کام نہیں کرے گی۔ زاویان شاہ نے جان بوجھ کر قدم آگے بڑھائے تو مریم شاہ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، فی الوقت اس کی ضرورت نہیں، تم ابھی جاؤ۔ واقعی ابھی سب کا غم تازہ تھا، تو ایسے میں ان کی ہمدردی نوری کو مہنگی پڑ سکتی تھی۔ نہیں، میں جاتا ہوں کہ آپ کو اپنا بیٹا غلط لگ رہا ہے تو اپنی غلطی سدھار لوں، زاویان شاہ نے مصنوعی دکھی لہجے میں کہا۔ مریم شاہ نے اسے گھورا۔ زاویان شاہ، کام پر جاؤ اپنے۔ مریم نے اسے حکم دیا تو وہ دھیما سا مسکراتے ان سے پیار لینے لگا۔ ویسے مجھے میری نرم دل سی ماں جی سے امید ہے کسی نہ کسی طرح سلمیٰ چچی کو سنبھالتے اس کا خیال رکھیں گی، اور شاید رکھ بھی رہی ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے زاویان پر یقین لہجے میں بولتا مریم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنا تھا۔ گھر میں امن و سکون قائم رکھنے کے لیے وہ بڑی ہونے کی حیثیت سے اکثر اپنا معاملہ فہمی سے حالات سنبھال لیا کرتی،
کہ سلمہ بیگم ایک تیز مزاج خاتون تھی. ان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل کام تھا، لیکن وہ کر گئی تھی کہ آج سلمہ بیگم ان کی کافی عزت کرتی تھی. مریم شاہ خود کو کچھ پرسکون محسوس کرتے واپس پلٹتے وہ حالات کے سازگار ہونے کی دعائیں کرنے لگی. نوری مگن سی اپنے کام میں مصروف تھی. جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ غیر آرام دہ ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگی. کچھ ہی فاصلے پر شارق کو خباثت بھری نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر نوری نے جھٹ اپنے دوپٹے کو اچھے سے خود پر پھیلایا. نوری کے دیکھ لینے کے باوجود وہ ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا تھا. جب آمنہ شاہ یہ سب دیکھتے آگ بگولا ہوئی. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ باقی کے کام ختم ہو گئے ہیں، جاؤ یہاں سے. وہ نوری کے پاس آتے زور سے چلائی تو وہ بوکھلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی. شارق شاہ بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا. آمنہ شاہ نے غصے سے دانت پیسے کہ اسے نوری کی یہاں موجودگی کھٹکنے لگی تھی. بھائی عجیب مصیبت ہمارے سروں پر سوار کر گئے ہیں. وہ بڑبڑاتی ہوئی مریم شاہ کے پاس جانے لگی کہ تبھی لاؤنج میں موجود لینڈ لائن نمبر پر کسی کی کال آنے لگی تو وہ فون اٹھاتے کان سے لگا گئی. یہاں آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے حواس گم کر دیے. ماں سائیں، شارق سائیں. وہ وہیں کھڑی اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگی کہ آواز میں اچانک سے آنسوؤں کی نمی جھلکنے لگی تھی. کیا ہو گیا آمنہ، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ کمرے سے باہر آتے مریم نے استفسار کیا. اسی وقت شارق شاہ بھی کمرے سے نکل آیا اور سوالیہ نگاہوں سے بیوی کو دیکھنے لگا. شارق شاہ جلدی چلیں، ابھی کسی کا فون آیا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس نے زور زور سے روتے کہا تو مریم شاہ ساکت ہو گئی. چہرہ سفید پڑا جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی نوری نے پریشان کن نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھا. سنبھل کر تائی، سب بہتر ہوگا، آئے ہم ابھی چلتے ہیں. ان کا وجود سرد پڑتے دیکھ کر شارق شاہ جھٹ آگے بڑھتے انہیں سہارا دے گیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے شارق شاہ کو چلنے کا کہنے لگی. نوری نے تیزی سے مریم شاہ اور آمنہ کو ان کی چادریں پکڑائیں. جب مریم شاہ بولتے نوری کو حیران کر گئی. تم بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو؟ نوری نے پہلے کچھ بولنا چاہا لیکن پھر بس ہاں میں سر ہلا گئی. شاہ حویلی سے 2 گاڑیاں ایک ساتھ نکلی کہ سب کو ہی زاویان کی فکر ہوئی تھی. جاؤ زاویان کو یہ سوپ دے کر آؤ، بلکہ اسے پیا نہیں جائے گا تو پلا بھی دینا. کچن میں کھڑی مریم شاہ نے نوری سے کہا تو وہ بدکی تھی کہ اس سے ان کے بیٹے کا دیکھنا برداشت نہیں ہو پاتا. وہ کچھ اسی طرح سے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس سے نوری بے ساختہ خود میں سمٹ جایا کرتی تھی. 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ میں زاویان شاہ کے ایک بازو اور ماتھے پر چوٹیں آئی تھیں. اس کی جان بچ جانے پر سب شکر ادا کرتے واپس چلے گئے، لیکن مریم شاہ اس کے پاس رکنے والی تھی تو انہوں نے بہانے سے نوری کو بھی روک لیا. وہ مریم شاہ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً سوپ کا باؤل لیے زاویان شاہ کے کمرے کی طرف چلی آئی اور پھر حسب معمول زاویان نے سوپ پیتے نوری کے چہرے پر نظر ٹکائی جس پر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا. ان بدلتے رنگوں کو زاویان نے بغور جانچا اور دل ہی دل میں مسکرایا. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپنی نظریں کسی اور طرف کریں، نہیں تو میں جا رہی ہوں، خود ہی سوپ پیے گا. آخر تنگ آتے نوری نے بولتے اسے باز رکھنا چاہا. کیوں؟ تمہیں ہر طرح سے دیکھنے کا حق رکھتا ہوں میں. زاویان شاہ کی بات پر نوری سلگ گئی تھی. وہ حق نہیں تھا، صرف دھوکہ تھا. اس رات آپ مجھے میری حیثیت اچھے سے بتا چکے تھے. آپ نے بس اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے مجھے استعمال کیا، ورنہ آپ کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں کہ بے شک میں کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہوں یا پھر کسی کی گندی نظروں کے حصار میں رہوں. آپ مجھے محافظ لگے تھے، لیکن میری سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب آپ کے نکاح میں ہونے کے باوجود مجھے بے عزت کیا گیا. میری غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے قصوروار ٹھہرایا گیا. آپ کے بعد تو مردوں سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، مطلب پرست. بے شک وہ میرا سگا باپ ہو، میرا سوتیلا بھائی یا شارق شاہ جیسے مرد، یا پھر آپ جیسا نام نہاد شوہر. نوری نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی زاویان کی زبان پر اپنی باتوں سے کفل لگاتی کمرے سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد زاویان شاہ نے اپنی پیشانی سہلاتے پیچھے تکیے سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی
चेहरा और दिल बेचैनी से भरे थे। वो जिस दिन से नूरी को हवेली में छोड़ कर आया था, तब से बेइंतहा बेसकूनी का शिकार रहा था कि दिलो दिमाग से नूरी का मासूम चेहरा और शिकवा भरी आंखें जाती ही नहीं थी। वो उन कम दिनों में भी नूरी को ही सोचता रहा। शायद निकाह के बोलों ने अपने असरात जाहिर करना शुरू कर दिए थे, जिनके आगे वो खुद को बेबस पा रहा था। वो जो अब तक घर में बड़ा बेटा होने के बावजूद अभी तक शादी से भागता आया था, अब जिंदगी में हुई गैर मुतवक्को निकाह की बदौलत जो लड़की उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, वो उसी के लिए अपने दिल में ख़ास जज्बात महसूस करने लगा था। जावियान की तबीयत कुछ संभली तो घर से खुशखबरी आई कि वो मामू बनने वाला है। सभी इस खबर पर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि ये उनके घर की बच्चे की सूरत पहली खुशी थी। उस दिन के बाद से नूरी ने जावियान को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो अब उसकी नज़रों की आदी होने लगी थी कि उसकी इतनी बातें सुनने के बावजूद जावियान शाह ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखना बंद नहीं किया था। जावियान शाह मरियम शाह नूरी के साथ हवेली आ चुका था। यहाँ सलमा बेगम ने अपनी दादी बनने की खुशी में उसे बातें सुनाई थी। जावियान, अगर तुम बरवक्त शादी कर लेते तो ये खुशखबरी पहले तुम्हारी तरफ से सुनने को मिलती। भाभी वैसे भी मुझसे पहले दादी बनने का हक रखती थी, लेकिन मुझे तो लगता है उनकी हसरत ही रह जाएगी। वो बोलने पर आई तो अपने अल्फाज पर तवज्जो दिए बगैर बोलती चली गई। मरियम शाह के चेहरे पर गम के साए लहराए थे। ऐसा नहीं होगा चच्ची साईं, क्योंकि शायद आप भूल गई हैं कि मैं भी शादीशुदा की फहरिस्त में शामिल हो चुका हूँ। मेरी बीवी आपके सामने है और इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने चाहा हम पर अपना करम कर देगा। वो सलमा बेगम के मुकाबिल सोफे पर एक शान से बैठा मुतवाज़न लहजे में बोलता उन्हें चुप करवा गया। उनकी बातों पर मरियम शाह मुस्कुराई थी, जबकि नूरी जो सबको चाय दे रही थी, जावियान शाह की बेबाक सी बातों पर लाल सुर्ख पड़ती जल्दी से वहाँ से भागी। मगर जावियान शाह, तुम भूल रहे हो कि वो लड़की वन्नी है, मेरे बेटे की कातिल की बहन। सलमा बेगम गुस्से से भड़की। वक्त गुजरते उनका गम कुछ कम होने लगा था कि नूरी उनके अताब का कम ही निशाना बनती थी, लेकिन वो उसे उस घर की बहू के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं थी। आप भूल रही हैं चच्ची कि मैंने इससे निकाह इस गांव से बाहर किया था, तो वो वन्नी नहीं हुई, और दूसरा उसका कातिल भाई बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। उससे जितना बदला लेना हो ले लेना, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरी बीवी को इस घर की बड़ी बहू जैसा इज्जत और मुकाम दें। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं इसे अपने साथ शहर ले जा सकता हूं। अगर एक रात जावियान शाह वक्त का लिहाज करते नूरी से बेइतनाई बरत गया था, तो आज वही जावियान अपने रोबदार अंदाज में बोलता, सबके सामने अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत वाज़ेह करते, उसे इज़्ज़त और मान बख्श गया। दरवाजे की ओट में खड़ी नूरी ये सब सुनते रोने लगी। वो समझ नहीं सकी कि ये खुशी के आंसू हैं या फिर वो सिर्फ जज्बाती हो रही है। जावियान शाह ने किसी को कोई बात करने का मौका नहीं दिया और अपनी बात मुकम्मल करता वो अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन उसने उठने से पहले एक वार्निंग भरी नज़र शारिक की तरफ डाली थी, जिसका मतलब किसी हद तक शारिक समझ गया था कि जावियान उसकी हरकतों से अनजान नहीं है, तो वो संभल जाए। इस नज़र को शारिक शाह बखूबी समझता थोड़ा शर्मिंदा होकर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। रात के वक्त नूरी अपने मामूल के मुताबिक मरियम शाह के कमरे में आई तो उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मरियम शाह ने एक हल्के काम वाला लाल सूट उसकी तरफ बढ़ाते उसे तैयार होने को कहा। मैं काफ़ी साल से जावियान शाह से शादी के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन वो था कि मान के ही नहीं देता। शायद उसके नसीब में तुम थी और तुम दोनों को ऐसे ही मिलना था, और अब मैं अपने बेटे को एक नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मरियम शाह खुशी से चमकता चेहरा लिए बड़ी उम्मीद से नूरी की तरफ देख रही थी। जानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब उसकी तलाफ़ी का वक्त आ गया है, तो थोड़ा दिल बड़ा कर लो, और आइंदा की गारंटी मैं देती हूँ कि मेरा बेटा जिसके साथ जुड़ जाता है उसके लिए वो अपनी जान भी वार देता है। तो बस उस वक्त अपनी बहन और कुछ भाइयों जैसी कज़न की मोहब्बत में ख़ताब कर बैठा। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है।
مجھے اور میرے بیٹے کو تم دل و جان سے قبول ہو. بہت جلد زاویان تمہیں تمہاری ماں سے بھی ملوا دے گا. ایک خوشیوں بھری زندگی تمہاری منتظر ہے بیٹا. اب یہ تم پر ہے کہ تم اسے خوش آمدید کہتی ہو یا نہیں. مریم شاہ اس کے آگے سرخ جوڑا رکھتی خود واش روم کی طرف چلی گئی تاکہ وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے. نوری نے گہری سانس بھری اور وہ سرخ جوڑا اٹھا لیا کہ بے شک زاویان شاہ اس کے ساتھ جو مرضی کر چکا تھا، لیکن وہ جس طرح اپنی ماں اور بہن کو عزت اور محبت دیتا تھا تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہ اچھا ثابت ہو سکتا تھا. اس نے شرمندگی کی جھلک دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں، تو وہ اب انا دکھانے کی بجائے بڑا دل کرتے معاف کر دینا چاہتی تھی. یہ لو اپنی بیوی، اب اس کا اچھے سے خیال رکھنا، نہیں تو کان کھینچوں گی، سمجھے؟ موری کو اچھے سے تیار کرتے مریم شاہ خود اسے زاویان شاہ کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی. اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا اماں سائیں، بے فکر رہیں، اور شکریہ میری بیوی کو اس کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے. زاویان شاہ خوشی سے مسکراتے ماں کو خود سے لگاتے بولا. نوری کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. زاویان نے بغور اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا. مریم شاہ کے جانے کے بعد وہ حق سے نوری کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے میں لایا. یہ کمرہ اب سے تمہارا بھی ہے، اور شکریہ مجھے اتنی جلدی معاف کرنے کے لیے. کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے زاویان اسے اپنے مقابل کرتے نرمی سے بولا. اس کی معافی والی بات پر نوری نے اس کی طرف دیکھا. کر دیا ہے نا معاف، یا پھر میں صرف خوش فہم ہو رہا ہوں؟ کہتی ہو تو معافی مانگ لیتا ہوں. زاویان شاہ بے قراری سے بولا. نوری نے کچھ دیر ان آنکھوں میں دیکھا اور پھر جذبات میں سر ہلاتے وہ اسے بتا گئی تھی کہ وہ اسے معاف کرتے ہی اس کمرے میں آئی ہے. آپ کو شاید معاف نہ کرتی، لیکن کیونکہ آپ اماں سائیں کے بیٹے ہیں تو بس اسی لیے جلدی معاف کر دیا. نوری نے چہرہ جھکائے دھیمی آواز میں کہا تو زاویان شاہ گہرا مسکرایا. بہت مہربانی آپ جناب، میں یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا. زاویان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگا لیا، جس پر کچھ پل کے لیے نوری کا دل زور سے دھڑکا، لیکن وہ پھر بھی اپنے محرم کے سینے سے لگی طمانینت سے آنکھیں بند کر گئی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.